پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی آیتیں جناب آج خاندانی معاملات، مسائل، گھر کے معاملات، مردوں عورتوں کے گھریلو تعلقات، گھروں میں آنے جانے کے اصول آداب، یہ سب چیزیں ہیں. آج یہ آیت جو آئی ہے، آیت نمبر 26، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اور والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں. اور والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ چار کلمات ہمارے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت رکھ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ شرعی اصول اس آیت سے نکل رہا ہے، شرعی مسئلہ کہ انسان جب اپنا زندگی کا بندھن باندھے نا تو اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ کہاں فیصلہ کہاں کرنے جا رہا ہے اور کہاں جوڑنے جا رہا ہے، یہ دیکھ لے. تو یہ رشتہ داری، یہ تعلق، یہ بندھن زندگی کا خبیث بنیادوں پہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی کڑی خبیث نہیں ہونی چاہیے، خباثت پہ مشتمل نہیں ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے. پاک صاف پاکیزہ لوگ دیکھیں. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، یہ باتیں چھوڑ دیجیے آج کل کی آزاد خیالوں والی باتیں. بھائی سب برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں. سارے انسان کہاں سے برابر ہو جائیں گے؟ کون آج برابر کر سکتا ہے؟ کبھی کیا ہے کسی نے برابر؟ ویسے لوگ گمراہ کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. تو برابر تو کبھی نہیں ہو سکتے. دنیا نے یہ طے کر رکھا ہے، اور کبھی دنیا برابری کا سلوک کر بھی نہیں سکتی. کہ آج وہ جو برابری کا نعرہ لگانے والے گورے کالے کو ایک ساتھ لے کے بیٹھ گئے؟ نہیں بیٹھے. کیا وہ برہمن اور شودر ایک ساتھ جمع ہو گئے ایک تھالی میں کھا رہے؟ نہیں کھا رہے. وہ تو بڑی گھناؤنی قسم کی طبقاتی فرق میں مبتلا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس فرق کی بات کرتا ہے وہ فرق بہت ضروری ہے اور ہماری سوسائٹی کے لیے بقا کی ضمانت ہے. اور وہ یہ ہے کچھ لوگ خبیث ہیں، کچھ لوگ خبیث ہیں اپنے عقیدے میں، اپنے نظریے میں، اپنی فکر میں، اپنی عادتوں میں، اپنے اعتبار میں. اور کچھ لوگ پاک صاف ہوتے ہیں، ان کے نظریے اچھے ہوتے ہیں، ان کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے. یہ دونوں میچ نہیں کر سکتے، یہ دونوں برابر سملر نہیں ہو سکتے. لہذا جب تعلق قائم کرو تو یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ تم سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، تمہارے جیسا کردار ہے یا نہیں. تو پاک صاف لوگوں سے جوڑو. یہ ہے قرآن کی ترجیح، یہ ہے معاشرے کی بنیاد. جس معاشرے کی بنیاد یہ ہوگی وہ معاشرہ ہمیں فروغ پائے گا، اچھی مثالیں ڈیولپ ہوں گی، اچھی نسلیں تیار ہوں گی. آج بدقسمتی سے میڈیا کے اس دور نے یہ چیزیں ختم کر دی، تصور، اور کہاں سے کہاں لوگوں کو جوڑ دیا. اور یہ سب چیزیں ختم کر کے پاک ناپاک خبیث طیب سب کو ملا کے ایک سوسائٹی بنا دیا ہے. اور یوں سب مل کر مکسچر ایک چل رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے. اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. لوگ اب کئی ایسی باتیں کرنے لگے ہیں، صاحب کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے. لیجیے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، مسلمان بچے بچیاں ان سے شادیاں کر رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور اس کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے. اسی طرح بدعقیدہ ہے، گمراہ ہے، بے دین ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے والا، گستاخ، بے ادب، کیا کیا منہ سے مغلظات بکتے، اور شادیاں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے. اللہ نے صاف فرما دیا پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لیے، پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا. تو رشتہ داریوں کے اندر دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ دوستیوں اور تعلقات کے حوالے سے دیکھنا ہوگا. دوستیاں ہیں، فرینڈشپ ہے، کمپنی ہے، دیکھنا ہوگا کہ کیسی کمپنی ہے، ان کی صحبت کیا ہے. اور ویسے ایک بات بتاؤں، انسان کا پتہ اس کی کمپنی سے چل جاتا ہے. حقیقت یہ ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت اس حوالے سے بھی نظر آ رہی ہے. قرآن نے لوگوں کی حقیقت کھول دی. گویا اگر تم دو قسم کے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھو اور اس میں اگر ایک پاک صاف ہے تو سمجھ لو دوسرے میں بھی کچھ نہ کچھ پاکیزگی ہے جبھی وہ اس کے ساتھ ہے. اور اگر ایک اس میں سے خبیث ہے اور بد کردار ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہے تو اس دوسرے میں بھی کچھ نہ کچھ خباثت ضرور ہے، تبھی وہ اس کے ساتھ ہے. ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک نرا پاک ایک نرے خبیث کے ساتھ جڑ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. الجنس یمیل الجنس، عربی میں کہتے ہیں جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. کبوتر با کبوتر، باز با باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی اڑے گا اور باز باز کے ساتھ اڑے گا.
کبھی کسی باز کو دیکھا ہے کبوتروں میں آ کے بیٹھ جائے یا کبوتر سوچے باز بنے؟ نہیں، یہ اپنی اپنی طبیعتیں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے آدمی اپنی دوستی سے، اپنی کمپینین شپ سے پہچانا جاتا ہے، اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اپنی فرینڈ شپ سے پہچانا جاتا ہے، اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بلکہ آدمی اپنے دوست کے ہی دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے ہی دین پر ہوتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ہدایت کے لیے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کس سے دوستی بنا رہا ہے. دوستی بنانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ وہ کس سے بنا رہا ہے، ورنہ اس کے اگر یہ نہیں دیکھا گیا تو بعد میں آٹومیٹک وہ اس کے دین پہ چلا جائے گا، اس کا دین غلط ہوگا، اس کا دین بھی غلط ہو جائے گا. شیخ سعدی نے کیا کہا تھا، جمال ہم نشی دربن اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ میرے ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر دکھایا ہے، ورنہ میں تو ایک خاک کا خاک تھا. بات یہ ہے میں کچھ بھی نہیں تھا، کسی ہم نشین کی صحبت میں بیٹھا، وہ با جمال تھا، بس اس کی صحبت میں کچھ وقت گزرنے کے بعد میرے اندر بھی وہ جمال پیدا ہو گیا. وہ خوشبودار تھا، میرے اندر بھی وہ خوشبو آ گئی. وہ پاک صاف تھا، میرے اندر بھی وہ پاکیزگی آ گئی. ہمیشہ یاد رکھیے صحبتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارا آئینہ بھی ہوتی ہیں اور ہمارے لیے کردار سازی کا کام بھی کرتی ہیں. ہمارا دیکھیے صاحب، اگر آپ کو امتحان میں اچھے نمبر لانے، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو امتحان میں اچھے نمبر لانے تو اچھے محنتی بچوں کے ساتھ رہا کریں، آپ کا پڑھائی کا کیریئر ٹھیک ہو جائے گا، یہ 100% ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اپنا کوئی مستقبل بنانا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو زندگی بمقصد طریقے گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ رہیں. اگر آپ کو سنجیدہ ہونا ہے تو سنجیدہ لوگوں کے ساتھ رہیں، اور اگر آپ کو اچھا ہونا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں. اور ایک بات اور کہوں، اگر آپ کو ولی بننا ہے تو اولیاء اللہ کے ساتھ رہیں. جی ہاں، اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے نا تو بھی اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. اللہ والوں کے ساتھ ہونا پڑے گا تو خدا تک بھی پہنچ جاتے ہیں صحبتوں کے ذریعے سے. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. صحبت بہت بڑی چیز ہے جناب، اس لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. آج کے دور میں جتنا اچھا، جتنی اچھی صحبت میسر آ جائے اس کو اختیار کریں، ورنہ یہ صحبت، یہ دوستی، یہ ہمارا آئینہ ہے. ہم جہاں مائل ہیں ہمارے اندر اس کا اثر ہے. اگر کوئی بیوقوفوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب بیوقوف ہے وہ. جی ہاں، اور اگر کوئی ادیبوں، پڑھے لکھوں لوگوں کی صحبت میں تو اس کا مطلب اس میں علم کا شوق ہے. وہ حکیم جالینوس کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حکیم جالینوس نے ایک دفعہ جلدی ایک نسخہ لکھا اچانک، اور اپنے شاگرد کو جلدی قریب بلایا اور وہ نسخہ اس کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا جب جلدی سے جاؤ سامنے پنساری کے پاس سے نسخہ لے آؤ. شاگرد نے دیکھا نسخہ کیا تھا، پاگل پن کی دوا تھی. پاگل پن کی دوا. استاد یہ تو پاگل پن کی دوا ہے، اللہ خیر کرے، آپ یہ کیوں منگا رہے ہیں؟ کہنے لگے جب لے آؤ تم، یہ اصل میں اپنے لیے منگا رہا ہوں. استاد خیریت تو ہے، آپ اور پاگل پن کی دوا کھائیں گے؟ اللہ خیر کرے، کیا ہوا کچھ تو بتائیے، آپ پریشان بھی ہیں. حکیم جالینوس کہنے لگے ارے بھائی مسئلہ یہ ہے، آج ہم جب گھر سے چلے اور یہاں آنے لگے تو راستے میں ایک پاگل ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. ہم نے کہا اوہو، اگر یہ پاگل ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے اندر کوئی نہ کوئی پاگل پن کا اثر آ چکا ہے، تبھی تو یہ ہماری طرف مائل ہوا ہے. اس لیے ہم نے سوچا دوا کھا لیں تاکہ جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے. اتنی فکر تھی ان کو. تو بات سیدھی سی ہے، اصل میں ہے تو ایک لطیفہ ٹائپ، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح پتہ چلتا ہے انسانوں کے مزاجوں کا، ان کی اہلیتوں کا اور صلاحیتوں کا. ہماری طرف یا ہم کسی کی طرف اسی وقت مائل ہوتے ہیں جب اندر اس کا میچنگ ہوتی ہے، جب ہمارے اندر اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ بات حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین، خبیث لوگوں کے لیے ہیں. اس لیے دیکھیے آج مسلمانوں میں